اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ سب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں اتنا سکھ چین، اور جیسے ہی انسان مدینہ منورہ میں قدم رکھتا ہے اس کے دل کی حالت کیفیت بدل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے ناظرین؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا؟ ہم سب بھی جب میں 23 سال وہاں رہا جدہ، اور جب بھی مدینہ جاتے تھے تو وہاں جا کے ایسا لگتا تھا کہ اب بس سارا بوجھ اتر گیا دل کا، سارے معاملات اب سلجھ گئے ہیں، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں، اب مدینہ میں ہم پہنچ گئے ہیں، اب ہمارا بھلا ہی بھلا ہے، اب ہمارا بھلا ہی بھلا ہے۔ یہی حالت مکہ المکرمہ میں بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اللہ کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ وَحَاذَ الْبَلَدَ الْأَمِينَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدَ الْأَمِينَ، کہ امن والا شہر، اور یہ امن والا شہر، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ ہے یہ اس امن کی؟ کیا وجہ ہے ناظرین؟ ناظرین، آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی فضا میں بھی امن، مدینہ کی ہواؤں میں بھی امن، مسجد نبی کی در و دیوار میں امن۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا پرانا نام یثرب تھا ناظرین۔ یثرب نام میں ایسے تھا کہ جو بھی شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوتا تھا وہ اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتا تھا، وسوسوں کا شکار ہو جاتا تھا، کچھ ڈپریشن کا معاملہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے مبارک قدم اس جگہ پر رکھے تو اس کا نام، کیونکہ یہ سب اچھے باتیں نہیں تھیں، یہ سب اچھے کام نہیں تھے جو ہوتے تھے تو یثرب میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نیگیٹو میننگ سے ہٹا کے، یعنی منفی الفاظ سے ہٹا کے اس کا نام کر دیا طیبہ۔ طیب کہتے ہیں بہت اچھے کو۔ اسی سے ایک لڑکی کا نام، لڑکیوں کا نام طیبہ بھی نکلا ہے۔ بیسیکلی نام طیبہ ہے، طیبہ۔ یہ مدینہ منورہ کا نام ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نام بدلا۔ شہر کی ہوائیں بدل گئیں، فضائیں بدل گئیں، پرندوں کی چہچہاہٹ بدل گئی۔ یقین کریں، بادلوں نے جب دیکھا کہ اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، سب کچھ بدل گیا۔ سورج بھی سمجھ گیا کہ مجھے طیبہ میں اب کتنے حد تک چمکنا ہے۔ جو ہی آپ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ وہیں پہ پہاڑ ہیں، کالے ہو چکے ہیں جل جل کے، لیکن مدینہ منورہ میں یقین کریں کہ جدہ کی نسبت مدینہ کی فضا زیادہ امن والی ہے، زیادہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہے۔ مکہ المکرمہ سے آپ نکلیں تو وہاں کی فضا اور زیادہ بہتر ہے۔ مدینہ المنورہ میں جو آپ جیسے جیسے داخل ہوتے رہتے ہیں، آپ بعد میں پہنچتے ہیں، آپ کا دل پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے ناظرین۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ ناظرین؟ یہ کیا چیز ہے؟ کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں آپ رحمت للعالمین ہیں تو جہاں پر میرے نبی کریم موجود ہوں تو کیا پھر وہاں رحمتیں اور برکتیں نہیں ہوں گی؟ اس خاص جگہ پر وہ تو ایپی سینٹر ہو گیا نا، ایپی سینٹر ہو گیا۔ آپ روضہ مبارک کے قریب گزر رہے ہوں، وہاں پر آیت کیا لکھا ہوتا ہے؟ سورہ حجرات کی نمبر 2 آیت، مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا معنی کا، کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، یعنی اونچا مت کرو۔ یہ نہ ہو کہ
تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے کیے گئے سب اعمال پہ پانی پھر جائے۔ ناظرین، اتنا معاملہ ہے کہ اس فضا میں اونچی آواز بھی کرنا جرم ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا، مدینہ سے مسجد نبی سے نکلتے ہیں تو وہ چپلیں نیچے پھینکتے ہیں، پٹاک پٹاک کی آواز آتی ہے، وہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ میں جب وہاں پر جاتا تھا، یقین کریں کہ چپلوں کو آرام سے رکھتا تھا نکالنے کے بعد، کہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ کبھی پاکستان میں نے دیکھا ہے، یقین کریں کہ بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں پاکستان آیا ہوں، ادھر یقین کریں جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اور جہری نمازوں میں جیسے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، مولوی صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور پیچھے بندے جناب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں بھی یقین کریں کہ ناظرین، جمعے کی نماز کا جناب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ جناب باتیں کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر یہ خطبہ ہو رہا ہے اور ادھر ان کے باتوں کی آواز پوری مسجد میں پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، میرا دل کرتا ہے کہ اس وقت میں لوگوں سے کہوں کہ خاموش رہو، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک سامنے آ جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد میں جس بندے نے خطبے کے دوران، یعنی کہ مسجد میں جس نے یہ بھی کہا نا کہ چپ کر جاؤ، اس نے بھی غلطی کی، یعنی جو بولے دوسروں کو چپ کر جاؤ، اس نے بھی غلطی کی۔ بس اشارے سے کہو، اشارے سے بولو۔ تو اس لیے ناظرین، یہ ساری چیزیں بڑے خیال رکھنے والی ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں آپ کو اللہ رب العزت لے کے جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی فضاؤں میں اتنا تقدس۔ پھر وہ مجھے نعت شریف آ جاتی ہے، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ اللہ اکبر! اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جو مدینہ کی گلیوں میں جو فقیر گھومتے ہیں، ان فقیروں کو سلام۔ جو ہوائیں مدینہ میں گردش کرتی ہیں، ان ہواؤں کو سلام۔ یقین کیجئے کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نعت شریف آپ سنیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، ہو ہی نہیں سکتا، پر آپ کو مدینہ سے محبت بھی ہو، یہ شرط ہے۔ کیسے ہو محبت؟ پہلے تو نبی پاک سے محبت ہونا ضروری ہے نا۔ میں نے آج تک اپنے چینل پہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، تو اس پہ ویوز ہی بڑے کام آئے اور میری آنکھیں رو پڑی۔ میں نے کہا یا شاہد کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کی جا رہی ہے اور اس پہ ویوز ہی نہیں ہے، اور جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جناب کسی پیر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ اتنے ویوز آ جاتے ہیں۔ یا شاہد، کتنے بدقسمت میں ہم لوگ۔ یا شاہد تو اپنے نبی کی بات بتاتا رہے، تو اپنے نبی کی بات بتاتا رہے، کیونکہ یہ تیرا کام ہے، تو نبی کی بات بتاتا رہے، کوئی سنے نہ سنے، نبی تو سن رہے ہیں نا، نبی تو جانتے ہیں نا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔